ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا۔ دین کے لیے بیٹھنا دین کے لیے جمنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دین دیا، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت جب خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس خطاب میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ جب اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں خیر امتن کا، تو امت میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ نے دین کی محنت عطا فرمایا، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے پوری انسانیت پر۔ لیکن خصوصاً عورتوں پر اللہ کی مشیت، اللہ کی تخلیق، اللہ کا نظام ایسا عجیب ہے، اگر ہم سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک جنس میں ایک ایک خوبی رکھی ہے۔
ایک ایک جنس میں ایک ایک خوبی رکھی ہے. خصوصاً عورتیں خوبیوں کا، اچھائیوں کا مجموعہ ہے. خوبیوں کا، اچھائیوں کا مجموعہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت 1 سال کے لیے نکلی. سال کے آخر میں لبنان میں ہمارا وقت لگا. ملک شام کے انگریزی میں سیریا بولتے اس کو، سیریا یا سوریا بولتے. ایک عالم صاحب ہیں، بہت بڑے محدث. ان کے سلسلے میں وہاں پر بتایا کہ ان کو تقریباً 10,000 حدیثیں یاد ہیں. اور ان کا نام ہے ابو انس. تو ایک گھر میں پہنچے ہم لوگ، ان کی بھی اور ہماری بھی دعوت تھی وہاں. اور تقریباً علماء 15-20 اور ہماری جماعت کے 4. تو پورے اس گھر میں جمع ہوئے. اس گھر کا چھوٹا بچہ تھا اور جس کی عمر تقریباً 8 سال یا 9 سال تھی، اور اس کو 18 پارے حفظ یاد تھے. وہ لوگ خیموں میں رہتے، کپڑے سے بنا ہوا گھر، خیمہ بولے تو کپڑے سے بنا ہوا گھر. ہمارے ہاں تیلگو میں گڑسی بولتے اسے، یا چھپر بھی بولتے. وہ اتنا بڑا رہتا جیسے ہمارے گھروں میں باتھ روم ہوتے، اس سے تھوڑا بڑا رہتا. مخیمات بولتے اس کو. تو ان خیموں میں رہنے والے لوگوں کا ایک بچہ 18 یا 18.5 پارے اس کے حفظ یاد تھے. تو اس کے ابا نے بتایا کہ اس بچے کی اماں نے اس کو یہ قرآن یاد کرایا ہے. بچے کی اماں نے کتنے پارے؟ 18 پارے. اسی جگہ کا معاملہ دوسرا. ایک اللہ کی بندی اپنے پوتے کو قرآن یاد کرائی، حفظ کرائی. دادی پوتے کو قرآن حفظ کرائی. 12 سال کی عمر میں پکا حافظ ہو گیا. اور ایسا حافظ ہوا قطر کے وفاق المدارس کی طرف سے پورے لبنان میں ایگزام ہوا تو وہ بچہ اعلیٰ نمبر آیا.
इंडियन करेंसी के हिसाब से 60 लाख रुपए उसको इनाम आए। कतर के वफाक ने यह कहा तुम्हारा पूरा घराना कतर को हिजरत करो, खर्चा हम रखेगा, इन बच्चों को आगे की पढ़ाई पढ़ाओ। मतलब ये औरतों की मेहनत है, मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा हूं। और वो ऐसी औरतें हैं कि जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, कपड़े के घर में रहते, पूरे साल में एक जोड़े में रहते, पूरे 24 घंटे में एक बार खाना खाते। ऐसी औरतों की बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह ने कितनी नेमतें दिया है हमारे को। अल्लाह ने कितनी नेमतें दिया हमको, कितने सारे कपड़े, कितनी सारी चीजें, कितने सारे खाने, लेकिन अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो मौलाना अबू अनस साहब थे, तो उस बच्चे से बात करने के बाद इसके 18 या 18.5 पारे हिफ्ज याद हैं, और उसको उसकी अम्मी ने याद कराया। तो मौलाना हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, हम सब लोग बैठे हुए थे। दो बोले औरतों के अंदर 3 बातें जबरदस्त है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। औरतों के अंदर कितनी बातें? 3 बातें। ये अल्लाह का क्या है बोलो? बहुत बड़ा इनाम है। मर्द लोगों को ये चीजें मिली हैं, लेकिन वो उसका मसरफ नहीं है, वो उसके अंदर उमूमियत के साथ शामिल नहीं है। उमूमियत के साथ ये 3 चीजें स्पेशली किसके लिए है? औरतों के लिए। तो हजरत ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चों को मां के हाथ में रखा। हर पैदा होने वाला बच्चा, चाहे वो बूढ़ा हो जाए, उसके बाप की आदत कम रहती, उसकी मां की आदत ज्यादा रहती। इल्ला माशा अल्लाह, मुस्तस्ना हर चीज में है, लेकिन कसरत जो होती है ना, कसरत ये है, ये अल्लाह का निजाम है, ये औरतों का इनाम है अल्लाह की तरफ से। बच्चा मां के जितना ज्यादा करीब रहता और बाप के उतना ज्यादा करीब नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चों को किसके हाथ में रखा? मां के हाथ में रखा। चाहे वो बच्चा नबी भी हो, किसके हाथ में है? अरे बोलो किसके हाथ में? हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हाथ में है भाई? अरे बोलो, अब्बा जी थे आपके? मां थी, मां के हाथ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां छोड़ दिया उनको? अरे छोड़ा कहां पर? दरियाए नील में। लेकिन अल्लाह ने कहां पहुंचाया फिर? मां के पास। अल्लाह ने कहां पहुंचाया? मां के पास। जी माशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके हाथ में है भाई? ईसा किसके हाथ में है? मां के हाथ में। मेरे अजीजों, ये जो बच्चे होते, चाहे वो नबी हो, चाहे वो सहाबी हो, किसके हाथ में होते? अरे बोलो किसके हाथ? मां के दिमाग में जो ख्याल पैदा होता,
बच्चे वैसा बनते। बच्चे की फितरत में जो चीजें पैदा होती हैं वो किसकी तरफ से पैदा होती है? मां के ख्याल से। तो मौलाना अबू अनस साहब जो कि अरब के मुल्क शाम के बड़े उलमा में से थे, उन्होंने पहली बात औरतों की ये बताई, ये औरतों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान ये है कि बच्चे किसके हाथ में है? माँ के हाथ में। गोया कि बच्चे औरत के हाथ में है। उसके जहन के जो इफ्कार, उसके जहन की जो फिक्र होती है, उसी हिसाब से बच्चे क्या होते हैं? तैयार होते हैं। उसी हिसाब से तैयार होते हैं। जी इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे, औरतें बच्चों को वुजू के साथ दूध पिलाए। किसके साथ? वुजू के साथ दूध पिलाए। बच्चों के परवरिश के जमाने में औरतें बहुत ज्यादा एहतियात करें, खाने पीने की चीजों में एहतियात करें, पर्दे में एहतियात करें, बोलने में एहतियात करें, यहां तक कि अपने शोहर से बात करने में भी एहतियात करें। अपने शोहर से बात करने में भी क्या करें? जी एहतियात करें। क्योंकि बच्चों की जिंदगी की तामीर मां के ख्यालात, मां के इफ्कार और मां के आमाल के एतबार से तैयार होती। जैसा मां अपने बच्चे को बनाना चाहेगी और बच्चे की जिंदगी की तामीर वैसी होगी, तामीर वैसी होगी। ये औरतों पर बहुत बड़ा इनाम है। बच्चे बड़े होने के बाद मां के मुखालिफ बन गया। जैसे एक बच्चा बड़ा होने के बाद मां का क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो ये कमी बच्चे की नहीं है। ये कमी किसकी नहीं है? बच्चे की नहीं, वो बच्चे की मां की कमी है। मैंने कहा क्यों? कि उसने तैयार वैसा किया, उसको उसने तैयार ऐसा किया, बनाया इस तरीके से। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी अगर कोई बच्चा मरे, अगर उसकी मां नाराज हो तो वो जहन्नम में जाएगा। अगर कोई बच्चा मरे और उसकी मां क्या हो? नाराज है, तो वो बच्चा कहां जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी कि जब आपकी वफात हो रही थी, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी मां नाराज है तो इसको क्या करो? उसको राजी करो, उसको राजी करो। तो मेरे मोहतरमा बहनों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अगर बच्चा बड़ा होने के बाद मां को रिवर्स हो गया, मां का मुखालिफ हो गया और मां के लिए और वो गलत समझने लगा, तो ये मां की तरबियत का खता का असर है। मां की तरबियत में खता का असर है। जी मां की तरबियत तो ऐसी होती है, मां की तरबियत तो ऐसी होती है कि बाप कहे बेटा मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहता हूं, अल्लाह के रास्ते में क्या करना चाहता हूं? कुर्बान। तो बेटा ये कहता है अब्बा जान मैं तैयार हूं। या अबतिफल माते उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है।
یہ ماں کی تربیت ہے. باپ یہ کہے بیٹا اللہ کے راستے میں میں تیرا گلا کاٹنا چاہتا ہوں, تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں, تجھے اللہ کے لیے اور میں جو ہے شہید کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بچہ کہتا ہے ابا آپ کے دل میں جو آئے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرو, اور مجھے صابر پائیں گے. اور یہ میری ماں کی تربیت ہے. کس کی تربیت ہے؟ میری ماں کی تربیت ہے. جی. بچہ ڈاکٹر بنے گا تو ماں کو روٹی ملے گی, بچہ انجینئر بنے گا تو ماں کو روٹی ملے گی, بچہ بہت زیادہ پیسے کمائے گا ماں کو روٹی ملے گی. ایسا نہیں ہے. ماں اپنی تقدیر ساتھ لے کر پیدا ہوئی اور بیٹا اپنی تقدیر ساتھ لے کر پیدا ہوئی, اور ماں ایسی ہوتی ہے کہ بیٹا آگ سے بچ جائے. کس سے بچ جائے؟ ماں ایسی نہیں ہوتی کہ بیٹے کو جہنم میں دھوک دے, بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, پھر وہ ماں نہیں ہے. پھر وہ کیا نہیں ہے؟ ماں نہیں ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی آپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو ان کی ماں ان سے ناراض ہے, جا کر کہو معاف کر دے, جا کر کہو معاف کر دے. تو انہوں نے جا کر کہا تمہارے بچے کو جو ہے کلمہ نہیں نکل رہا ہے, آپ معاف کر دو تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے, پھر وہ جنت میں چلے جائے. تو بولے کہ نہیں, میرا بیٹا مجھے بہت ستایا, میں اسے معاف نہیں کروں, میرا بیٹا مجھے بہت ستایا, اسے کیا نہیں کروں گی؟ معاف نہیں کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اس سے جا کر کہو کہ بس اب ہم یہاں لکڑیوں کا گٹھر جمائیں گے اور اس کے اندر جو ہے ڈال کے تمہارے بچے کو جلا دیں گے. تو ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے, تڑپ گیا. اس نے کہا کہ نہیں, میرے بچے کو نہ جلاؤ, میں نے اس کو کیا کرتی ہوں؟ معاف کرتی ہوں. ماں اپنے بچے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی, تو پھر جہنم کی آگ میں کیسے ڈھکیل سکتی؟ جو ماں دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تو پھر جہنم کی آگ میں کیسے ڈھکیل سکتی؟ بچوں کو دین سے جدا کر کے دنیا کی طرف پرورش کرنا, وہ ماں کا یہ عمل اس بچے کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے, جہنم کی آگ میں دھکیل. عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کے مشترک 3 حکم ہیں اپنے اولاد پر. اچھا نام رکھنا, اور دوسرا کیا ہے بولو؟ اچھی تربیت کرنا, اور اچھی جگہ پر رشتہ کرنا. اچھی جگہ پر کیا کرنا؟ یہ کس کے حکام ہے؟ ماں باپ کے حکام ہے. جی. نام تو خیر اپنا پسند ہے سو رکھ لیتے, نام تو پسند ہے سو رکھ لیتے. شادی ماشاءاللہ مال جہاں زیادہ ملتا وہاں کر لیتے. اب اچھی جگہ شادی کا مطلب اچھا دیتے سو گھرانا. اب تربیت بولے تو اب ڈاکٹر کی انجینئر کی بنا دیتے. ہمیں تربیت کا مطلب یہ سمجھ میں آیا, وہ مرنے کے بعد کام بھی جائے, ہمارے سے کیا مطلب. اب شادی ہونے کے بعد اس کی جو رک لے گا کہاں گیا تو پرواہ نہیں ہو.
تو زندگی بھر ادھر ماں باپ روتے رہتی جی، اور مرنے کے بعد انہیں روتا جا کے وہاں. کئی کو بولے تو ماں کو ستایا نا، زندگی بھر انہیں روتی اور مرنے کے بعد انہیں روتا وہاں جا کے. میں نے کہا کیوں؟ ماں کو ستا کے مرا ہے، ماں کو ستا کے مرا ہے. میرے محترم ماں بہنوں، اللہ میں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. تو مولانا ابو انس صاحب فرما رہے تھے کہ عورتوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے پوری امت کو عورت کے ہاتھ میں ڈال دیا. گویا کہ پورے بچے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ماں کے ہاتھ میں. ہر بچہ ماں کے ہاتھ سے نکلتا. اگر ماں کے ذہن میں بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچہ اسی طرف. ماں کے ذہن میں انجینئر بنانا ہے، اسی طرف چلتا. ماں کے ذہن میں ٹیچر بنانا ہے، اسی طرف چلتا. لیکن بچپن سے ہی ماں کے ذہن میں یہ ہے میرا بیٹا دیندار بننا. کیا بننا بولو؟ میرا بیٹا کیا بننا؟ دیندار بننا، نیک بننا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بننا. میرا بیٹا جنتی بننا. میرا بیٹا کیا بننا؟ جنتی بننا. میرے عزیزوں، یہ ماں کی پرورش کا اثر، ماں کی پرورش کا اثر 60 سال کے بعد ہے تو بھی ظاہر ہوتا. کتنے سال کے بعد بولو؟ کتنے سال کے بعد؟ 60 سال کے بعد. 60 سال کے بعد ہے تو بھی ظاہر ہوتا. اس کی دلیل میں انہوں نے یہ بات سنایا. اس کی دلیل میں یہ بات سنایا جی. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امی ابا حنا و عمران، ان کا ایک واقعہ سنایا کہ ان کو بچے نہیں تھے. ایک آڑا پڑے تھے وہ اپنے جھوپڑی کے اندر. ایک چڑیا منہ میں دانا لا کے وہ اپنے بچے کو ڈال رہی تھی. ایسے چڑیا اور اپنے بچے کو منہ میں کیا ڈال رہی تھی؟ دانا ڈال رہی تھی. وہ دیکھنے کے بعد کہ اس عورت کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا، اے اللہ اگر مجھے بھی اگر کوئی اولاد ہو، مجھے بھی کوئی اولاد ہو جی، مجھے بھی کوئی اولاد ہو، میں تیرے راستے میں دے دوں. کس میں دے دوں گی؟ تیرے راستے میں دے دوں. اگر مجھے اولاد ہو تو میں اس کی ایسی تربیت کروں گی، میں اس کی ایسی پرورش کروں گی تو اس کو کس کے راستے میں دے دوں گی؟ تیرے راستے میں دے دوں. اللہ رب العزت نے اس کو اولاد دیا. اولاد دیا تو کس کو دیا؟ مرد بچہ نہیں. کس کو دیا؟ عورت بچی مریم پیدا. انہوں کیا سوچے تھے؟ مرد بچہ ہوا تو اللہ کے راستے میں دے دیں گے، عورت بچی کو کیا کرنا؟ تو بولے کہ عورت بچی بھی بچی ہی ہے. اولاد تو اولاد ہے، چاہے بچہ ہو بچی. اور اس کو بھی کہاں پر دینا؟ اللہ کے راستے میں دینا. اللہ رب العزت نے کہ اس مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں اور کلمت اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور اللہ کے برگزیدہ رسول بنے. یہ کس کا اثر تھا؟ کس کا اثر؟ وہ ماں کا اثر تھا جو اپنے بچے کے بارے میں نیت کرے. ہم لوگ کیا سوچتے؟ میرا بیٹا اچھا پڑھ لینا، اچھا کمانا، جب بھی میرے کو روٹی ملتی نہیں تو میں بھوکی مر جاتا. میرا بچہ بلاک پیسے کمانا، اونچے اونچے بلڈنگاں ڈالنا، جب میری خبر اچھی رہتی، ایسا سوچتے لوگ. بیٹے کی کمائی کے ساتھ ماں باپ کی روزی نہیں ہے.
माँ बाप की रोजी अल्लाह ने अलग लिख कर भेजा है और औलाद की रोजी अल्लाह ने अलग लिख कर भेजा है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक साल में एक जोड़े के साथ गुजारते और छत के नीचे नहीं बल्कि कपड़े के अंदर गुजारते और नीचे फर्श नहीं बल्कि रेत के अंदर गुजारते, लेकिन वो जन्नत के पक्के हैं। लेकिन वो किसके पक्के हैं? जन्नत के पक्के हैं जी। खीमे में रहने वाली बेचारी एक माँ और अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करा रही। खीमे में रहने वाली औरतें और अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रही। खीमे में रहने वाली औरतें अपने बच्चों को कुरान की तफसीर पढ़ा रही। अजीब बात है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। मोरितानिया में ये कुतुब खाने में गए हम लोग। अब हमारे देवबंद में, दिल्ली में कुतुब खाने अलग हिसाब के रहते हैं, उर्दू वगैरह के। और वहाँ का कुतुब खाना मोरितानिया आलमी सतह का कुतुब खाना। मैं और हमारे दो साथी गए, हम किताबें देख रहे और एक तफसीर है, तफसीर अहमदी, और उसके अंदर अहकामात हैं। अहकामात के जो 550 आयतें हैं, उन आयतों की तशरी, उन आयतों से मसाइल कैसे निकलते हैं, और वो तफसीर की किताब है। एक मस्तूरा 30-40 साल की आई और हम खाली किताबें देख रहे हैं, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की पूछ रहे हैं। वो बेचारी अल्लाह की बंदी उस कुतुबखाने में आई और उसमें से 10-12 किताबें छटाछट निकालने लगा कि इसका पैसा कितना हुआ। बोले तो उसने पैसे बताते लेके जा रही। हमारे साथ एक दूसरे मुफ्ती साहब थे। अब थोड़ा सा, अब इतनी किताबें वो ले जा रही है, अब शायद वो बच्चे के लिए हो। हम लोग भी उस मुल्क में पहले गए थे, तो हमने उससे पूछा ये किताबें किसके लिए? तो वो बोली मेरे लिए। क्या बोली? किसके लिए? मेरे लिए। कहते तुम पढ़ोगे इसके लिए? तो कहा क्यों नहीं, तुम समझते हो इन किताबों को? तो वो अल्लाह की बंदी बोली 3,500 मेरे शागिर्द हैं। क्या जिंदगी जीती हिम्मत में, मर्दाने हो को। हमें भी काम आते नहीं, तुम्हें भी काम आते नहीं। खीमे में रहने वाले, घरों में रहने वाले जी, एक जोड़े में रहने वाले, एक टाइम खाने वाले। तफसीर में 3,500 शागिर्द हैं उसके जी। वो कुतुब खाने वाला बोला, वो कुतुब खाने वाला, ये तो छोटी है बच्ची, ये तो छोटी है। हमारे पूरे मुल्क में ऐसे कम से कम 20,000 खवातीन हैं। 20,000 क्या है? खवातीन। 20,000 औरतें हैं इस तरह की जो है कुरान और हदीस से और तफसीर पढ़ाते। अब बताओ हम किस दर्जे में अपने बच्चों के साथ साथ उन्होंने दीन का कितना बड़ा मेयार संभाल रखा है, कितना बड़ा मेयार संभाल रखा है। हम लोग ऐसे हैं, कुरान देख के पढ़ना भी नहीं आता। मर्दों में जी 90% को कुरान देख के पढ़ना नहीं आता जी, और औरतों में कम से कम 70 पर 5% को नहीं आता। मर्दों के मुकाबले में औरतों में जरा कुरान पढ़ने वाले ज्यादा अचरते, लेकिन कुरान पढ़ के आ जाते माँ के घर से और फिर नहीं खोले सुनो भी बहुत ही चरते। फिर माँ के घर से पढ़ के आते तो फिर नहीं खोलने वाले भी ज्यादा चलते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का
बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह ने सारे बच्चों को किसके हाथ में डाला? माँ के हाथ में डाला। माँ जैसा चाहती है और अपने बच्चे को बना सकती है। अब भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी औरतों को समझा लो। जो औरतें मेरी बात सुन रही हैं वो समझ जाओ, अब भी वक्त है। अपने बच्चों को जन्नती बनाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को जन्नत में ले जाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को दुनिया की कमाई नहीं, अपने बच्चों को आमाल सिखाने की कोशिश करो। जैसे हाजिर अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान होना सिखाया, अल्लाह के लिए क्या होना सिखाया? कुर्बान होना सिखाया। जी। बच्चों को बचपन से ही, बल्कि पैदा होने से पहले से ही मां की नीयत काम करती बच्चे पर। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी हन्ना की जो नीयत है कहां तक काम करी? ईसा अलैहिस्सलाम तक काम करी। नानी की नीयत नवासे तक काम करी। नानी की नीयत कहां तक काम करी? बोलो, नास तक काम करी। आज भी मौका है, औरतें अपनी औलाद को, अपने पोतों को, अपने नवासों को और जो है अपने नौनिहालों को जन्नती बनाने की कोशिश करो। बड़े बच्चे हैं, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करो। छोटे बच्चे हैं, कुरान पर लगाओ। छोटे बच्चे हैं तो किस पर लगाओ? कुरान पर लगाओ। बच्चियां हैं तो पर्दा सिखाओ, बच्चियों को कुरान सिखाओ, बच्चियों को अहकामात की तालीम दो। बच्चा हो या बच्ची, अल्लाह की अमानत है। तुम भी जन्नत में जाओ बच्चों की तरबियत करके और अपने बच्चों को जन्नत के रास्ते पर डालो। अपने बच्चों को कौन से रास्ते पर डालो? तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, दूसरी बात भी सुनो भाई, औरतों की खास बात है ये, अल्लाह की तरफ से दी हुई। पहली नेमत औरतों की ये थी कि अल्लाह ने बच्चों को उनके हाथ में डाला। दूसरी नेमत औरतों की, अल्लाह की शान, अल्लाह ने औरतों को रोने वाला बनाया। क्या बनाया बोलो? जरा घट्टू बोले तो भी हंकियां से पानी आया था। थोड़े लोग नहीं रोते लोग, लेकिन हाँ, सामने वाला रोता है तो बैठ को देखते सुनो भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हजरत की बात नकल कर रहा हूं, ये बातें हदीस से मुस्तफाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को कौन सी सिफत दिया है? और रोने वाली सिफत दी है। अगर ये रोने को, अगर ये अपने रोने को अल्लाह के सामने रोई, किसके सामने? अल्लाह के सामने, ये मरने से पहले ही अल्लाह की वली बन जाएंगे। अल्लाह क्या बन जाएंगे? वली बन जाएंगे। लेकिन ये रोते किसके सामने हैं? ये मैं मेरी बात अर्ज नहीं कर रहा हूं जी, असल में मेरा बात करने का भी मूड नहीं था। मरकज में तय हो गया कि भाई बिलाल हलके में जो है मस्तूरात से बात करना है आपको जी। बस मैं हुक्म पूरा करने के लिए आया हूं। बस मौलाना की बात याद करके मैं आपको 3 बातें पहुंचाने की नियत से बैठा हूं। औरतों को क्या मिला हुआ है? रोना मिला हुआ है।
اگر یہ رونا جو ان کو ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ اللہ کے سامنے روئیں تو کیا بن جائیں گی؟ وہ اللہ کی ولی بن جائیں گی، لیکن وہ اللہ کے سامنے نہیں روئیں گی۔ عورتیں اپنی اماں کے سامنے روتے، کس کے سامنے روتے؟ رو رو کے سناتے اس کو، اور اپنی پڑوسن کو سناتے جو اس کا گلہ سنتی، رو رو کے سناتے، ایسا ہوا، ایسا کرے، ویسا کرے، اس کے سامنے روتے، اور کبھی کبھی شوہر کے سامنے روتے، ایسا کرے، ویسا کرے، ایسا ہوا، مجھے ایسا کر دیا، مجھے ایسا کر دیا۔ اور اپنی سہیلیوں کے سامنے روتے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا، میری زندگی ایسی ہو رہی، میری زندگی ایسی ہو جا رہی۔ رونا آتا ان کو، سچ میں روتے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے، اللہ کے سامنے ہنکی سے پانی نہیں ڈلتا، یہ سب لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر کر کے روتے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آنکھ اللہ کے سامنے روئے گی، جو آنکھ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے روئے گی، جہنم حرام ہے اس آنکھ پر۔ اللہ کے پاس جی 2 قطروں کی قیمت ہے۔ کتنے قطروں کی؟ 2 قطروں کی قیمت ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ، اور اللہ کے سامنے رونے والے کے آنکھ کا آنسو کا قطرہ۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے رونے والے کا آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، یہ دونوں قطروں کی اللہ کے پاس قیمت ہے۔ اللہ میزان کی ترازو میں رکھیں گے اس کو، قیامت میں نیکیاں تولنے والے ترازو کے اندر وہ قطرہ ڈالیں گے، جیسے ہی وہ قطرہ گرے گا ترازو میں، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن روئے تو نہیں، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے روئے جی، اور اپنے آپ کو جو ہے میں اچھی، میں کتنی اچھی، میں کتنا اچھا کام کرتی ہوں، یہ بتانے کے لیے جو ان کو رونا آتا ہے وہ پورا رونا ادھر ہی ختم کرتے، ان کو بیان کرتے کرتے۔ اس میں کیا ہوتا؟ وہ اللہ سے دور ہو جاتے۔ ورنہ عورتوں کو ملنے والی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے، اللہ نے عورت کو نرم دل بنایا اور اس کی آنکھوں کو ایسا بنایا کہ وہ بہت جلدی رو سکتی ہے۔ مرد اتنا جلدی نہیں رو سکتا جتنا جلدی عورت کیا کر سکتی ہے؟ رو سکتی ہے۔ یہ رونے کو اس نے اگر دنیا کے سامنے روئی تو پھر اس کا رونا ضائع ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گی۔ اگر وہ رونا اللہ کے سامنے روئے گی، وہ زندگی میں اللہ کی ولی بنے گی۔ اللہ کی ولی بنے گی۔ اچھا، یہ بھی سنو کارگزاری۔ اور ہماری جماعت تو 1 سال کی تھی، اب اس علاقے میں ہم لوگ تو کام کر ہی رہے تھے، روزانہ ملاقات کو جانا، گھر کو جانا، اور جو ہے بات چیت کرنا، عورتوں میں بھی مذاکرے ہوئے جی۔ یہ گھر میں جیسے گئے ہم لوگ، یہ بات میں کارگزاری کے طور پر بتا رہا ہوں، تو پردے میں عورتیں بھی تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے مرد بھی تھے۔ ہماری پوری بات ہوئی، تشکیل ہو کے ان کا جو بچہ تھا، اور اس کو 3 دن کے لیے ہم تشکیل کر لیے، وہ دعا کی درخواست کرے، دعا کی درخواست کرے۔ دعا کی درخواست میں یہ کرے
یہ بچے کو آپ 3 دن کے لیے لے جا رہے ہیں, اس کے لیے دعا یہ کرو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے. کیا آسان کرے؟ جنت کا راستہ آسان کرے. جنت کا راستہ آسان کرے. حالانکہ وہ لوگ غربت میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, مصیبت میں ہیں, لیکن جب دعا کرا رہے تو کوئی بھی یہ نہیں دعا کرا رہے کہ ہماری بیماری کے لیے دعا کرو, ہمارے گھر کے لیے دعا کرو, دعا کرو یہ جھوپڑی میں سے نکل کے ہم گھر میں چلے جائیں. یہ دعا کرا رہے کہ بس یہ جو بچے کو جنت کا راستہ کیا کر جائے, آسان ہو جائے. آپ 3 دن کے لیے لے تو جا رہے ہیں, بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرے, اس کے لیے دعا کرو. گویا کہ اس بچے کا موت تک کے مسئلے کو حل کرا رہے ہیں. اس بچے کا 3 دن کا نہیں, کب تک کے؟ موت تک کے لیے مسئلہ کیا کرا رہے, حل کرا رہے. اور کچھ لوگ اپنے اعتبار سے ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی دعوت بھی کرتے تھے. دعوت کرنے کے بعد وہ لوگ جو کھانے کی دعوت کرتے تھے, گھر سے پکا کر لاتے تھے, وہ درخواست بھیجتے تھے اندر سے کہ ان کی امی کی طرف سے یا ان کی بیوی کی طرف سے, تو جی ہماری امی نے درخواست کی ہے. کیا درخواست کی ہے؟ بس دعا کرو اللہ اسے مرتے وقت میں کلمہ نصیب کرے. کسی نے آ کر بولتا میری بیوی نے دعا کی درخواست کی, یہ ایک درخواست کی ہے. کیا درخواست کی ہے؟ کہ دعا کرو اور اس کے 25 پارے یاد ہو گئے اور 5 پارے یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اور وہ پورے یاد ہو جائیں, اس کی دعا کرو. پھر کسی نے آ کے یہ دعوت ہماری بہن کی طرف سے تھی, اس نے ایک درخواست کی ہے. میں نے کہا کیا درخواست کی ہے تمہاری بہن نے؟ تمہاری بہن نے کیا درخواست کی ہے؟ تو وہ بولتا میں پہلے روزانہ 15 پارے قرآن پڑھتی تھی دیکھ کر, اب اس وقت میں 10 پارے پڑھ رہی ہوں, دعا کرو میں پہلے کے جیسا روزانہ 15 پارے پڑھنے لگوں. برس میں ایک بار نہیں, روزانہ. جن عورتوں میں دین ہوتا ہے نا, ان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی. جن عورتوں کو آخرت کی طرف دھیان ہوتا ہے, ان کی دعائیں بھی کیسی ہوتی ہیں, ایسی ہوتی. اب ہم کوئی پرے گاؤں کے تو کیا بھی نہیں, اب ہم بھی ہمارے علاقے میں بھی چلتے پھرتے رہتے. اب ہمارے لوگ دعا کرے تو کیسے کرتے؟ ہمارے بچے کو سیٹ آتی نہیں, ذرا سیٹ کا دیکھو تمہیں. ہمارا بچہ پاس ہو گیا تو بس, میرا بچہ پاس ہوا تو سرٹیفکیٹ میرے کو ملتی. ہمارے بچے کے لیے رشتہ دیکھی, وہ گھر میں چھوے سر کا دیکھو, ہاں کئی کو بولے تو 15 دیتی گے تینوں, وہ گھر میں چھونا, کئی کو بولے تو 15 دیتی گے تھے, دوسرے گھر میں 12 بولتے ہیں. ہماری دعا جل کو گئی سو ایسی رہتی ہے جی, ہماری دعا ایسی رہتی ہے. کئی کو بولے تو ہمارے اندر کیا ہے, بولو ہمارے اندر دنیا ہے. میرے محترم ماں بہنوں جی, یہ بات میں درد دل کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر آپ لوگوں میں ایک بہن بھی, آپ لوگوں میں میری ایک ماں بھی, آپ لوگوں میں میری ایک بچی بھی اگر سمجھ گئی یہ بات, زندگی بدل جائے گی, زندگی بدل جائے گی. میرے محترم ماں بہنوں, اللہ نے عورتوں کے لیے جو بہترین صفت دیا ہے وہ رونے والی صفت ہے. اپنی تکلیف سوائے اللہ کے کسی کے سامنے بولنا ہی نہیں. اگر رونا آتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ کر رو, مرنے سے پہلے ولی بن کے مرو گے. اللہ غیب سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے. بیٹا اپنے مقدر کے ساتھ ہے, ماں اپنے مقدر کے ساتھ ہے,
बाप अपने मुकद्दर के साथ है, बेटा अपने मुकद्दर के साथ है। बेटा डॉक्टर बनेगा, बाप की रोटी नहीं है। बेटा डॉक्टर बनेगा, माँ की रोटी नहीं है। अगर भाई डॉक्टर बनेगा, बहन की रोटी नहीं है। हर आदमी अपनी किस्मत अलग लेकर आए। सब आदमी ये कोशिश करो कि हम जन्नत का रास्ता चले। क्या चले? जन्नत का रास्ता चले। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छी बात भाई। टाइम तो नहीं हो गया अभी, तीसरी बात रह गई। तीसरी बात बोल दूं या आइंदा के लिए बैलेंस रखूं? बोलेंगे? अच्छा ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में बोल देते लो, ठीक है। हाँ, ये पहली मजलिस भी है हमारी वापस आने के बाद। अल्लाह मुझे भी समझा दे, आप लोगों को भी समझा दे। ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% मेरे अंदर है। मैं बहुत दर्द और गम के साथ ये बात बता रहा हूं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मौलाना अबू अनस साहब ने, शामी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जब वो बच्चे ने कुरान सुनाया तो उसकी माँ उसको याद करा रही थी कुरान। तो इस पर उन्होंने ये बताया था कि औरतों के अंदर अल्लाह ने 3 सिफात दिए हैं जी, जो स्पेशली किसके हैं? वो औरतों के हैं। कि पहला क्या था कि अल्लाह ने बच्चों को माँ के हवाले रखा है, और दूसरा क्या था जी, अल्लाह ने रोने की सिफत दी है, और तीसरी बात ये बताया अल्लाह ने औरतों की जबान में असर भी रखा। मर्द की बात इतना जल्दी असर नहीं करती, और जितना कि किसकी बात असर करती? औरत की बात असर करती। इस पर उन्होंने ये बात बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद जब सबसे पहले गारे हिरा में फरिश्ता आया था। सबसे पहले कौन आया था? फरिश्ता आया था, जिब्राइल फरिश्ता अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए थे और सीधा कहां पर तशरीफ लाए? घर में तशरीफ लाए। तो उनको तसल्ली किसने दिया था? अरे बोलो, अम्मा जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। और उनकी बात पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली फरमाई थी। आकर बोले कि ऐसा ऐसा फरिश्ता था जो मेरे पास आ गया और मुझे चिमट गया और इसी बात बोल रहा था। तो बोले कि हाँ, आप नेक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप गुमराह नहीं हो सकते। और वो फरिश्ता वो होगा जो नबियों के पास आता है। अल्लाह आपसे बड़ा काम लेना चाहते हैं, इसलिए आपके पास भेजे होंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं, मैं मेरे मामू के पास ले जाऊंगी, आप तसल्ली से रहो। इस बात से किसको तसल्ली हुई थी? बोलो, किसकी तसल्ली हुई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को तसल्ली देने का काम किससे लिया? बोलो, औरत से लिया। औरत की जबान में असर है, लेकिन अपनी जबान को भी उन्हें क्या करते? बेकार कर लेते। उस जबान के असर से शोहर को, बाप को, भाई को, बच्चे को जन्नत के रास्ते पे लगा सकते थे। किस पे लगा सकते थे? जन्नत पे। ख्वाहिशात की वजह से वो बात के असर को क्या कर लेते? वो खत्म कर लेते। बाप के घर में रहे तो अलग ख्वाहिश, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। शोहर के घर में रहे तो अलग ख्वाहिश, शोहर के घर में रहे तो अलग ख्वाहिश, मुझे इन्हें नक्को उन्हें नक्को ख्वाहिश। बेटे के घर में रहे तो अलग ख्वाहिश, तो ऐसा कर वैसा कर। और भाई के घर में रहे तो अलग ख्वाहिश। अपने ख्वाहिशात की वजह से अपने जबान के असर को क्या कर लेते? बोलो, खराब कर लेते। अल्लाह ने औरतों को नेमत के तौर पर उनकी जबान की लीनत अता फरमाई,
ان کے زبان کے اثر کو عطا فرمایا. اس اثر کو استعمال کر کے اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو یہ جنت والا بنا سکتے تھے, اور ایسا تشکیل کر سکتے تھے کہ وہ جنت کے راستے پہ لگ جائے, جنت کے راستے پہ لگ جائے. جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے تشکیل کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے تشکیل کیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پھوپھی نے تشکیل کیا. تشکیلوں میں جان پڑتی, تشکیلوں میں کیا پڑتی؟ جان پڑتی. لیکن ہماری تشکیل, ہماری بات سب کس طرف ہو گئی؟ دنیا کی طرف ہو گئی, دنیا کی طرف ہو گئی. اور دنیا کی طرف ایسی ہو گئی, اور وہ بھی غلط چیزوں کی طرف ہو گئی نسبت. اپنی خواہشات اور ضرورت کی چیزوں کی طرف ہو گئی. میرے محترم ماں بہنوں, اللہ نے زبان میں اثر دیا ہے. اپنی زبان کے اثر کو نفسانی اور جسمانی ضروریات اور خواہشات میں ختم نہ کرو, بلکہ کس میں استعمال کرو؟ لوگوں کو دین پر لانے میں استعمال کرو. اپنے بھائی کو دیندار بنانے کی کوشش کرو, اپنے باپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرو, اور اپنے بیٹے کو دیندار بنانے کی تشکیل کرو, اور اپنے شوہر کو دیندار بنانے کی اور اللہ کے راستے میں خروج کرانے کی تشکیل کرو, اور اپنی بات کو جو ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو, اپنی زبان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو. یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے عورتوں پر. یہ 3 صفات کے بارے میں کہ اس وقت میں حضرت نے بتایا تھا. میرے محترم ماں بہنوں, یہ 3 چیزیں میں بتائے ہوں آپ کو, اس کے مطابق آپ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو, اور اپنے اپنے حلقوں میں اور فی الحال تشکیل کرو. تشکیل میں آپ یہاں پر نام لکھانا, اپنی نیت کے ساتھ, اپنے ارادے کے ساتھ, میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت کے لیے نکالو, یہ عشرہ نکالوں گی, یا چلہ, یا 2 مہینہ نکالوں گی, یا بچے کو چلہ 4 مہینے کے لیے بھیجوں گی. یہ لکھاؤ, اور گھر جانے کے بعد اس تشکیل پر ان کو راضی کرو. آپ یہ کر سکتے, یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تمہارے اوپر, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تمہارے اوپر. تم یہ کام کر سکتے ہو. تم اپنی نیت کے ساتھ سچے دل سے نام لکھاؤ, اور گھر جا کے تشکیل شروع کرو. کیا کرو؟ تشکیل شروع کرو. یہ بات میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. شیطان نے آ کر کہا تھا گندم کا دانہ کھا لینا آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کھا سکتا, اللہ کا آرڈر نہیں. تو شیطان نے جا کر کیا کہا تھا پھر حوا علیہ السلام سے؟ اگر تم دونوں مل کر اگر یہ کھا لیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. تو تشکیل کس نے کیا تھا؟ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی تشکیل کر کے ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے شیطان کی بات پر گندم کا دانہ کھلا دیا. میرے محترم ماں بہنوں, اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات. کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات پر آپ اپنی اولاد کو, اللہ کی بات پر آپ لوگ اپنی اولاد کو, اپنے شوہروں کو, اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو اللہ کے راستے کی تشکیل کرو. یہ تشکیل شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور یہ تم کر سکتے ہو. یہ تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ تم کر سکتے ہو. یہ تمہیں نہیں کرتے سو کام نہیں. اگر تم سمجھیں گے تو کل کچھ جو ہے رزاق مسجد سے جماعت نکلے گی.
میرے محترم ماں بہنوں، جیسی جیسی آپ کی ترتیبیں بنی ہوئی ہیں تشکیل کرو، نام کا پرچہ یہاں پر بھیجو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر میں دعا کرا دیتا ہوں، دیکھو دعا کے بعد اٹھ کر نہیں جانا ہے، تشکیل کر کے ناموں کا پرچہ دے کر جانا ہے، تشکیل کر کے ناموں کا پرچہ دے کر جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پہلے سے بھی کہ تشکیل میں نام ارادہ آپ اپنی طرف سے کرو، جس طرح سے مریم علیہ السلام کی امی نے کیا تھا، میں اپنے بچے کو اگر پیدا ہوگا تو دیندار بناؤں گی، تو جو تمہارے بچے موجود ہیں ان کے سلسلے میں آپ نیت کرو میں اسے نیک بناؤں گی۔ آپ اپنے ارادے سے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں آپ نیت کرو، آپ نام لکھاؤ اور نام لکھا کے پرچہ دے کر جاؤ اور گھر میں جا کے تشکیل کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ دعا کے بعد یہ کام ضرور کرنا آپ کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو بات کہی سنی گئی ہے، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تین باتوں پر سبھی سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تین باتوں میں خصوصاً عورتیں ہیں اور عموماً اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ اے اللہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہو کر ان کو دیندار بنانے، اللہ تجھے راضی کرنے والا بنانے کی اور اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی تشکیل میں جس کا نام آئے گا لکھانے والوں کو بھی قبول فرما، جس کا نام لکھا گیا اسے بھی قبول فرما۔ اللہ ان کے آل اولاد کو بھی قبول فرما۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں، نیکیوں میں، یقین میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔